اب یہ عام جگہ نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی کی ماں، اللہ کے نبی کی وفادار بیوی، ان کے قدم مبارک لگ گئے، وہ صفا مروہ بن گیا ہے۔ تو سوچے اگر مقام ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کا صدقہ آب زمزم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مبارک قدم لگ گئے، صفا مروہ حضرت حاجرہ کے، تو جس قبر میں تاجدار مدینہ کے مبارک قدم لگ جائیں اس قبر کی شان کس طرح نہیں ہو سکتی ہے؟ ہم سمجھتے ہیں مفتی صاحب کی قبر میں میرے آقا تشریف لائے، اس لیے یہ سمجھ کر کہ اس قبر میں تاجدار مدینہ تشریف لائے تھے، قبر کا احترام کرنا، قبر کی عزت کرنا ہم سب کے لیے انتہائی ضروری بن جاتا ہے، یہ سوچ کر۔ اور جن کے طفیل آئے ان کی کیا شان ہوگی، جن کے طفیل آئے۔ تو اس طرح ہمارا اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے، ہم بزرگان دین کی قبروں پر جب جاتے ہیں یا احترام کرتے ہیں، اس کی اصل یہی حدیث ہے کہ تاجدار مدینہ قبر میں تشریف لاتے ہیں۔ مفتی غلام سرور قادری مرحوم مغفور میرے استاد محترم، میں نے سن 1966 میں اور 67 میں 66 اور 67 میں انوار العلوم ملتان میں مفتی صاحب سے حماسہ، متنبی اور دیگر کتابیں ادب عربی کی پڑھی تھیں۔ اس کے بعد مفتی صاحب تشریف لائے، ہارون آباد میں تشریف لے گئے، اکاڑا میں تشریف لے گئے، اور پھر بیکو کمپنی لاہور میں تشریف لائے۔ یہاں جس مسجد میں وہ تھے اس مسجد کے ساتھ دوسری مسجد تھی، میں وہاں خطیب تھا، اور وہاں سے پھر میری زیادہ ملاقات ہوئی، اور الحمدللہ جب قرآن مجید کا یہ ترجمہ ہوا تو اس قرآن مجید کے ترجمے میں جو مفتی صاحب نے کمال فرمایا اور تجدیدی کارنامہ واقع ہے، اس طرح ترجمہ الحمدللہ ثم الحمدللہ عربی گرامر کے عین مطابق اور اللہ کی منشا کے قریب قریب ترجمہ کیا ہے آپ نے۔ اب دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہ ایک آیہ مبارکہ ہے۔ ہم کسی کے ساتھ کوئی موازنہ نہیں کر رہے، سب نے اپنے اپنے ذہن کے مطابق ترجمے کیے ہیں، الحمدللہ۔ عام ترجمہ لوگوں نے یہ کیا، مفسرین نے، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ قبلہ مفتی صاحب نے اس کا جو ترجمہ کیا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ عربی گرامر کے مطابق آپ نے فرمایا، اے ایمان والو تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے۔ روزہ صرف فرض نہیں کیا گیا بلکہ روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے، اور فرمایا الصیام بربذل قیام، جیسے قام یقوم قوما قیاما، اسی طرح صام یصوم صوما اور صیاما یہ مصدر ہے جس کا معنی ہے روزہ رکھنا، اور یہ جمع نہیں ہے۔ اور دلیل دیکھیں قرآن مجید میں آگے ہے، کما کوتیبہ، جیسا کہ وہ فرض کیا گیا۔ کوتیبہ فعل مجہول کا صیغہ ہے، باب نصر ینصر سے۔ اگر الصیام جمع ہوتا تو یہاں جمع مکسر کی وجہ سے کما کوتبہ ہونا چاہیے تھا، جیسا کہ وہ فرض کیے گئے۔ کوتبہ فعل مجہول بتا رہا ہے کہ الصیام جمع نہیں ہے، واحد ہے، اور عربی گرامر کے مطابق آپ نے بالکل یہ بہترین ترجمہ فرمایا کہ اے ایمان والو تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے۔ اور عمدۃ البیان کی ایک ایک لفظ پر مفتی صاحب نے بڑی تحقیق کی اور پوری کوشش کی کہ عربی گرامر کے مطابق ترجمہ ہو۔ آخر میں سورہ اخلاص
آپ نے اس کا جو ترجمہ فرمایا ہوا جو ضمیر ہے، ضمیر کے لیے لازمی بات ہے کہ ضمیر کا پیچھے مرجع ہونا چاہیے. ہوا سے مراد ہے وہ، اور وہ تب یہ پروناؤن اور ضمیر تب استعمال ہوتی ہے جب پہلے کسی کا ذکر ہو. تو فرمایا کہ یہ ہوا کا جب پیچھے مرجع نہیں ہے یہ ضمیر شان ہے. تو ترجمہ یہ فرمایا کہ فرما دیجئے شان یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، شان یہ ہے کہ اللہ ایک ہے. صرف یہ نہیں کہ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے، بلکہ فرمایا شان یہ ہے کہ اللہ ایک ہے. اور ایسے ہی اللہ الصمد، علماء کرام بیٹھے ہیں، یہ عربی زبان کا کمال یہ ہے، عبارت میں اللہ یہ مبتدا ہے اور معرف معرفہ ہے اللہ، لفظ اللہ. الصمد اس پر بھی الف لام لا کر یہ بھی معرفہ بن گیا. ہونا یہ چاہیے تھا جیسے قل هو اللہ احد، احد پر الف لام نہیں. اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے، لیکن الصمد پر الف لام اللہ نے ڈال کر یہ بتا دیا. اور قانون ہے کہ تقدیم و محبوب و تاخیر یفید الحصر، یہ حصر کا فائدہ دیتا ہے. عام لوگوں نے ترجمہ کیا ہے اللہ بے نیاز ہے، لیکن قربان جائے قبلہ مفتی صاحب نے عربی گرامر کے مطابق فرمایا کہ اللہ ہی بے نیاز ہے. پوری کائنات میں کوئی بے نیاز نہیں. اگر کوئی ذات بے نیاز ہے تو وہ صرف اللہ بے نیاز ہے. فرمایا اللہ ہی بے نیاز ہے اور کوئی بے نیاز نہیں. تو اس طرح اللہ بھی خوش ہوتے ہیں کہ صحیح میری جو عزت اور میرا جو مقام ہے اس کے مطابق یہ ترجمہ کیا ہے. دیکھو ایک لفظ ہے انا قاتل، میں قاتل ہوں ایک لفظ، لیکن اگر کہا جائے انا القاتل، آپ نے فرمایا کہ اللہ ہی بے نیاز ہے. اور اس طرح پورے قرآن مجید میں عمدۃ البیان اگر آپ ترجمہ پڑھیں تو الحمدللہ قوسین میں بریکٹوں میں مفتی صاحب نے کمال وضاحتیں فرما کر اللہ کی منشا کے مطابق ترجمہ کر کے اہل سنت پر بہت بڑا احسان فرمایا ہے. اور اب ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ عربی گرامر کے مطابق یہ ترجمہ اپنی مثال آپ ہے. الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ اور بسم اللہ اس کا ترجمہ بھی مفتی صاحب نے اتنا خوبصورت کیا. پہلے بھی ہم نے ذکر یہاں کیا تھا ایک نشست میں، چونکہ اب وقت بہت کم ہے اور بھی علماء کرام ہیں. ہم دل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، جیسے کہ حضرت صاحب نے بھی فرمایا، سعد اللہ صاحب نے بڑی خوبصورت مفتی صاحب کے بارے میں بتایا کہ مفتی صاحب کی جو 70 کتابیں جو چھپ چکی ہیں، اور اتنی ہی کتابیں ان کی عربی میں بھی لکھی ہوئی ہیں جو ابھی چھپی نہیں ہیں. مفتی صاحب کے بہت سی کتابیں اور بھی لکھی ہیں اردو میں بھی عربی میں بھی جو ابھی چھپی نہیں ہیں. اور الحمدللہ بابر صاحب جو مفتی صاحب کے ساتھ بڑی عقیدت رکھتے ہیں، میں نے ان سے بھی بات کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں اولین فرصت میں مفتی صاحب کے وہ مستندات انشاءاللہ تعالیٰ منظر عام پر لائیں گے، ان کا ترجمہ بھی کریں گے، ترجمہ کرائیں گے بھی، اور عوام کے سامنے وہ تحریریں جو ابھی تک آپ نے نہیں پڑھی آپ پڑھ کر خوش ہو گئے کہ قبلہ مفتی صاحب نے اپنی پوری زندگی اسلام اور دین کے لیے وقف کر دی تھی اور اتنا کام کیا ہے کہ وہ ایک بہت بڑا نایاب تحفہ ہوگا. تو اس طرح اللہ رب العالمین قبلہ مفتی صاحب کے درجات بلند فرمائے. اور ان کا یہ جیسا میں ذکر کر رہا تھا سعد اللہ صاحب کا، انہوں نے فرمایا کہ مفتی صاحب نے سب اپنی تحقیق سے خود لکھی ہے، کسی کی لکھی ہوئی نہیں ہے یہ نہیں. اور یہ بہت بڑا کمال ہے، سارا کچھ آپ نے اپنی محنت سے کیا، خود لکھا، خود تحقیق کی، کسی کے سہارے پر نہیں کیا کہ کسی نے 2 جملے لکھوا دیے ہوں یا کسی نے کوئی کتاب آگے رکھ دی ہو، نقل نہیں کی. الحمدللہ. اور یہ لائبریری ہم سمجھتے ہیں پورے پاکستان میں عربی کتاب کے مطابق کسی کے پاس ذاتی لائبریری ایسی نہیں ہے جو قبلہ مفتی صاحب کے پاس ہے. پنجاب پبلک لائبریری سب سے بڑی لائبریری، لیکن عربی کتاب کے حساب سے
اس کے مقابلے میں وہ کچھ بھی نہیں ہے جتنی عربی کتاب نایاب کتابیں مفتی صاحب کے پاس پڑھی ہیں. اور مفتی صاحب نے اپنے جو پیسہ ہوتا تھا وہ سارا لائبریری پر لگا دیا. اللہ رب العالمین. اور یہ بھی آپ کا صدقہ جاریہ ان کی اولاد وحید قادری صاحب، محمد قادری صاحب، احمد قادری صاحب اور جتنے ان کے بچے ہیں، یہ بھی الحمدللہ صدقہ جاریہ ہے. ان کے نقش قدم پر چل کر پوری کوشش کر رہے ہیں. ان تک تو نہیں پہنچ سکتے لیکن بہرحال کوشش کر رہے ہیں کہ ان کا یہ ادارہ قیامت تک قائم و دائم رہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت خوب. یہ تھے محترم مولانا پروفیسر محمد صدیق فیضی صاحب، جو قبلہ مفتی صاحب کے ترجمہ عمدۃ البیان فی ترجمۃ القرآن پر کچھ تجزیاتی گفتگو فرما رہے تھے. انشاءاللہ الرحمن یہ چند جملے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد اذان و نماز ہوگی اور باقی گفتگو اور شخصیات جن کی ابھی ملفوظات ہم نے سننے ہیں قبلہ مفتی صاحب کے حوالے سے وہ نماز کے بعد ہوں گے. ابھی فیضی صاحب نے بھی کہا، اس کو بھی بیان کیا، اور حافظ صاحب نے بھی بڑی خوبصورت بات کی تھی، اسی کو انہوں نے بطور تائید کیا. اور اس تائید پر اب میں حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک خواہش کو جو میں نے حضرت کی خدمت میں سنی وہ کیا تھی. آپ نے ایک دفعہ فرمایا کہ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے سینکڑوں کتابیں لکھی ہیں. ابھی جدید و تحقیق آئی ہے، اس کے مطابق 846 تصانیف ہیں ابن عربی کی. بہرحال تو حضرت صاحب فرماتے تھے ابن عربی نے فتوحات مکیہ میں لکھا ہے کہ میں نے جتنا بھی کام کیا ہے سارا کا سارا میرا اپنا ہے، اور اس میں ایک لفظ بھی کسی کا نہیں. بلکہ حضرت صاحب نے تو یہاں تک مجھے بتایا، اس سے پتہ چلے گا مطالعے کی جو گہرائیاں ہیں اور وسعتیں حضرت کی. فتوحات مکیہ کوئی چھوٹی کتاب تو نہیں ہے اور نہ ہی آسان. وہ فرماتے ہیں کہ ابن عربی کی کتاب فتوحات مکیہ کا مطالعہ کریں یہ خصوص کا، اس میں آپ کو کہیں بھی کسی ایک کتاب کا حوالہ نہیں. اسی لیے آگے کسی 13ویں-14ویں جلد کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا تھا مفتی صاحب نے کہ ابن عربی نے ہر بات خود لکھی اور لکھا کہ جو لکھتا ہوں وہ الہام ہوتا ہے. تو میری بھی یہ خواہش ہے کہ میں بھی ایسے کام کروں کہ جو میرے کہلائیں. اب اس پر ایک تائید آپ کو عرض کرتا ہوں. جاپان میں ایک دوست ہیں، میرے دوست ہیں ڈاکٹر محبوب الحسن صاحب. وہ پی ایچ ڈی کرنے گئے تھے بلا سود بینکاری پر. وہ اتفاق سے مجھ سے ان کی ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا کہ کچھ معاشیات کے حوالے سے مجھے مواد چاہیے، تو میں نے حضرت صاحب کی کتاب انہیں ہدیہ تحفہ کی. اور 1 سال کے بعد جب ان سے ملاقات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ 250 سے زیادہ قدیم اور جدید کی معاشیات پر کتابیں عربی میں بھی اور علماء کی لکھی ہوئی اردو میں بھی، اور معاشیات پر جو ماہرین معاشیات نے انگریزی میں کتابیں لکھی ہے اور جاپانی لینگویج میں کتاب لکھی ہے. میرے پاس 250 سے زیادہ اس موضوع پر کتاب ہے. لیکن تمام تر کتابوں میں جو چیز مشترک ہے وہ چربہ ہے. صرف ایک کتاب ایسی ہے جو چربہ نظر نہیں آتی ہے، وہ مفتی صاحب کی معاشیات و نظام مصطفیٰ. یہ ان کے تاثرات ہیں، اور آج وہ انہوں نے پی ایچ ڈی کی، کامیاب ہوئے. اسی یونیورسٹی میں وہ معاشیات کے پروفیسر بھی جاپان میں